رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل اعوذ محمد باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطول زہرا پیام قرآن لے کر ٹائم ٹی وی کینیڈا سے حاضر ہیں، اور آج ہم 11ویں نشست کرنے جا رہے ہیں ہماری بہت ہی پیاری محترمہ سیما زیدی صاحبہ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں آپ کی دعاؤں سے، اور کافی زیادہ جو ہے وہ مشتاق ہوں کہ اب ہم کیا ریویل کرنے جا رہے ہیں آگے۔ سورہ زحا کی آیت نمبر 5 سے ہم سٹارٹ لیں گے، تو تھوڑا سا سمرائز کر دیجیے کہ آپ نے بس ایک دو لائن میں کہ 11th میں آپ نے یعنی کہ آپ نے سورہ زحا کی جو شروع کی 4 آیتیں ان کو متن کیا تھا مطلب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان گرامی، ہم نے سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی 4 آیات کے متعلق کوشش کیا کہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں۔ یہ سورہ قسم سے شروع ہوئی ہے، 2 قسمیں کھائی گئی ہیں، اور یہ قسمیں زمانے کے کسی وقت کی قسم ہے، یعنی دن کے کسی وقت کی اور رات کی۔ اور اس قسم کے کھانے کا خدا کو تو ظاہر بات ہے وہ بے نیاز ہے اس بات سے، لیکن بعض اوقات جملے میں یا اپنی بات کی حقیقت کو، سچائی کو ثابت کرنے کے لیے انسان کچھ ایسے لفظوں کا سہارا لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس جملے کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے، اور زیادہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو پروردگار نے بھی اسی انداز کو استعمال کرتے ہوئے قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے اس روز روشن کی، مجھے قسم ہے اس رات کی جو چھا جاتی ہے تاریکی بن کر۔ نہ تمہارا پروردگار تم سے ناراض ہوا، نہ تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا، اور بلکہ آخرت کا خیر تو اس سے کہیں زیادہ ہے جو اس وقت تمہارے پاس دنیا میں موجود ہے۔ دنیا کا خیر سے زیادہ، کہیں زیادہ آخرت کا خیر تمہارے پاس، تمہارے لیے موجود ہے اور رکھا ہوا ہے۔ اب یہ تمام آیتیں ہم نے کہا تھا کہ چونکہ ایک وحی کا ایک سلسلہ کچھ عرصے کے لیے جب منقطع ہوا تھا، تو دشمنوں کو یہ گمان ہوا کہ شاید خدا سے اس رسول کا رابطہ ختم ہو گیا، شاید خدا اپنے رسول سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو اس بات کو انہوں نے تانا زنی کے طور پر استعمال کیا، اور جب انہوں نے اس بات کا تانا دیا تو رسول اکرم نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہا۔ یہ بہت بڑی صبر کی منزل ہے کہ انسان سچا ہو، حق گو ہو، راست گو ہو، اور اس کی جانب سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو، اور اس کے باوجود اگر کوئی شخص یا کچھ لوگ یا معاشرہ اسے کسی بات پر طعنے دے اور وہ اس کے جواب میں کچھ نہ کہے سوائے اس کے کہ وہ حکم خدا کا انتظار کرے، تو واقعی یہ وصف جو ہے وہ ہمارے رسول ہی میں تھا، اور ایسا وصف واقعی کسی اور کہیں پر بھی ہمیں نہیں مل پائے گا۔ تو رسول اکرم نے جب انتظار کیا اور صبر کیا، تو اس صبر کے نتیجے میں یہ آیات نازل ہوئی، اور جس میں تسلی دی گئی اللہ کی جانب سے کہ میں تم سے قطعاً بھی ناراض نہیں ہوں۔ یعنی وحی کا قطع ہونا یا وحی کا منقطع ہونا کبھی بھی خدا کے لطف کا منقطع ہونے کے برابر نہیں ہے۔ یہ ایک عارضی انقطاع تھا، ایک عارضی ٹیمپرری جو تھی وہ یعنی کہ ایک گیپ تھا جس کی وجہ سے، اور وہ اس کی مسئلہ خدا ہی جانتا ہے۔ شاید یہ کہ دشمنوں کے دلوں میں جو بات تھی وہ سامنے آ گئی، اور پروردگار بھی یہی چاہتا تھا کہ اس موقع پر وہ ان کے یعنی تانوں کا منہ توڑ جواب دے، اور اس انداز میں رسول اکرم کی شان بیان کی اور ان کی تعریف کی کہ واقعی یہ الفاظ صرف رسول خدا ہی کے لیے سچتے ہیں۔ تو یہاں پر اور دوسری بات یہ ہے کہ
پروردگار مربی ہے، پرورش کرنے والا ہے، پروردگار ہے، تو کبھی بھی وہ ذات کہ جو تربیت کرنے والی ہو اور تربیت کرنے کی ذمہ دار نہیں چھوڑتی. یعنی کبھی بھی مربی اپنے تربیت پانے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا اور ہدایت کے ساتھ ہی رکھتا ہے. اس کے بعد جو 5ویں آیت ہے وہ اتنی عظیم الشان آیت ہے کہ اس نے ان پچھلی آیات کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور اس سے آگے بڑھ کر پروردگار عالم نے کہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی جلد ہی ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم اپنے پروردگار سے راضی ہو جاؤ گے. اب دیکھیں یہ کس قدر اعلیٰ مرتبے کی بات ہے. دنیا میں اگر کوئی موحد ہے، کوئی مسلمان ہے، تو اس شخص کی یعنی اللہ پر ایمان لانے والے ہر شخص کی پوری زندگی یہ کوشش رہے گی اور رہتی ہے کہ وہ کچھ ایسا کام کر جائے کہ پروردگار عالم اس سے راضی ہو جائے. بالکل. اور وہ ہمیشہ اسی تگودو میں، اگر وہ واقعی سچا موحد ہے، سچا عبادت گزار ہے، سچا بندہ ہے اپنے پروردگار کا، تو وہ یہی چاہے گا کہ میں زندگی بھر ایسے کام کرتا رہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے خدا کی رضامندی حاصل ہوتی رہے. لیکن وہ مقام کہ جس مقام پر پروردگار اپنی جانب سے اگر کسی بندے کو یہ کہے کہ میں اب تمہیں اتنا عطا کر دوں گا اور اتنا کچھ دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، یہ اطاعت کی وہ منزل ہے، یقین جانیے. یعنی اب یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرما برداری کا ایک سمندر ہے جو رسول اکرم نے اپنی ذات سے پیدا کیا، جاری کیا. اطاعت کی ایک نہ ختم ہونے والی حد ہے جو رسول اکرم نے اپنی زندگی میں دنیا والوں کو دکھائی کہ ایک سچا عبادت گزار کیسا ہوتا ہے. اور جب اس حد کو لامحدودیت میں منتقل کیا ہے تو پروردگار عالم نے یہ کہہ کر رسول اکرم کی تعریف کی کہ میں اب تمہیں اس قدر عطا کروں گا. یعنی تمہاری طرف سے جو اطاعت تھی وہ ہمیں موصول ہو گئی، وہ ہم نے قبول کر لی. اب اس کے بعد مزید کسی اطاعت کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. لیکن اب ہم یہ چاہیں گے کہ تمہیں ہم وہ عطا کریں کہ جس سے تمہارا دل راضی ہو جائے، جس سے تمہارا نفس مطمئن. اور اس میں 2 باتیں تفاسیر کے اندر موجود ہیں. آیت اللہ محسن قراتی صاحب اپنی تفسیر نور میں اس آیت کے ذیل میں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا اور آخرت کی رضامندی پیغمبر اکرم کے ہاتھ میں ہے، اور جو پچھلی آیت میں بھی کہا کہ دنیا کا خیر بھی آپ کے پاس ہے اور آخرت کا خیر تو اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ کے پاس ہے. لیکن جس طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کوئی تمنا ہوتی ہے، وہ اس کا اظہار نہیں کرتا اور راضی برضا رہنے کی کرتا ہے. تو کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے یہاں پر یعنی شان نزول کے ساتھ رسول اکرم کے دل میں یہ تمنا تھی کہ اس وقت آپ بیت المقدس کی طرف یعنی قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا اور رسول اکرم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے منہ کر کے. تو یہودی جو تھے وہ اس بات پر ان پر احسان جتاتے تھے، یا ان کے لیے باعث فخر بات تھی کہ جو ہمارا قبلہ ہے وہ ان کا وہی تمہارا قبلہ ہے اور وہی اسی کے سامنے تم بھی سجدہ ریز ہوتے ہو. حالانکہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر بیت المقدس پروردگار عالم کی طرف سے بنایا گیا قبلہ ہے اور رسول اکرم بھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی الگ بات نہیں ہے، تانا زنی کی بات نہیں ہے. لیکن یہ آپ کے دل کو گھائل کر گئی یہ بات، اور آپ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ رسول اکرم کے دل میں کہ وہ چاہتے تھے کہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، لیکن انہوں نے اس کا اظہار کبھی نہیں کیا. تو کہتے ہیں جی وہی کہتے ہیں کہ چونکہ یہودی احسان جتاتے تھے
یا یہ کہ احسان نہ جتائیں، دس کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ اس بات پر وہ اپنے آپ کو حق گو نہ ثابت کر پائیں. تو یہ جو یہاں ایک تمنا ان سوال کے ہے، دل میں تھی. جی یہ جو آپ نے جی بات کی کہ رسول اللہ جو ہے وہ ان کو یہ بات فیل ہوئی، وہ ہرٹ ہوئے ان کے احسان جتانے سے، تو تھوڑا سا irrelevant سوال ہے میرا یہاں پر کہ کیا احسان جتانا برا ہے ہر صورت میں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ احسان جتائیں کہ تم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو رسول اکرم یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا یعنی کسی ایسی جانب، اور خانہ کعبہ سے بڑھ کے کون محترم جگہ ہوگی، وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یعنی ان کے دل میں تمنا تھی کہ قبلہ ہمارا جو ہے وہ مسلمانوں کا خانہ اور کعبہ، خدا یہ جانتا تھا کہ ان کے دل اور میں یہ خدا تمنا جانتا تھا. تو اس بنا پر جو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو تبدیلی قبلہ کا بھی پھر اس کے بعد حکم ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ پروردگار عالم کی تمنا جو ان کے دل میں موجود تھی، جس کا انہوں نے اظہار بھی نہیں کیا تھا، وہ پروردگار عالم نے اس انداز میں پوری کی. لیکن اس سے بڑھ کر جو بات صاحب تفسیر نمونہ نے کہی ہے، اچھا یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو میں انشاءاللہ ابھی بتاؤں گی. ذرا سے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس آیت میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم خوشخبری دے رہا ہے اپنے رسول کو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم ہم سے خوش ہو جاؤ گے، تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. اب دیکھیں یہاں پر بہت ساری باتیں دماغ میں آتی ہیں. وہ یہ کہ کیا کسی بندے کی مجال ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ تمنا رکھے کہ میرا خدا جو ہے یعنی میں وہ کچھ ایسا مجھے عطا کرے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں. یعنی بندے کی جرت نہیں ہو سکتی، ظاہر بات ہے. تو صرف اور یہ دعا کر سکتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن میں خدا سے راضی ہو جاؤں واقعی یہ اگلی منزل ہے. اور بہت کم لوگ اس منزل پر ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں میں تو اپنے خدا سے راضی ہوں. اور یقیناً پیغمبر اکرم خود اس کی انتہا پر ہوں گے، لیکن پروردگار عالم نے یہ جو جملہ کہا تو ان کی توقیر کو، ان کی تعظیم کو، ان کے احترام کو اور زیادہ بڑھا دیا. اور اب اس موقع پر آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ پروردگار کیا عطا کرے گا جن کے صدقے میں پوری دنیا اور پوری آخرت سجائی گئی ہے، اب اس کے بعد بھی کیا بات بچتا ہے کہ جس میں کہتا ہے کہ میں قریب تمہیں خوش کر دوں گا. تو یہاں پر مختلف رائے پیش کی گئی ہیں صاحب تفسیر کی جانب سے. وہ کہتے ہیں ایک تو یہ کہ دنیا میں تم اپنے دشمنوں پر کامیاب ہو جاؤ گے، صحیح، تمہارا دین جو ہے وہ عالمگیر دین بن جائے گا، آخرت میں تمہیں عظیم ترین نعمتیں حاصل ہو جائیں گی، اور مطلب اسی طریقے کی دعائیں. لیکن وہ اس سے بڑھ کر آگے کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی ذات اتنی بلند مرتبہ ذات ہے کہ انہوں نے اس جملے کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ وہ ان کو اپنی ذات کے لیے کچھ چاہیے، بلکہ چونکہ وہ عالم بشریت کے رہنما ہیں تو اب ان کے دل کی تمنا یہ تھی کہ کسی بھی طرح ان کی امت کی نجات ممکن ہو جائے، اور جو لوگ انہیں ابھی تک نہیں مان رہے ہیں یا جو لوگ خدا کے وہ اس نہج پر آ جائیں کہ ان کی نجات ممکن ہو جائے. یعنی پیغمبر اکرم کی رضامندی، کے دل کے راضی ہونا اس بات پہ مشروط ہے کہ وہ پوری عالم بشریت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، تو حقیقتاً پوری کی پوری عالم بشریت موحد ہو جائے، اللہ کا کلمہ پڑھ کے کلمہ توحید کے اندر آ جائے. اور اس بات پر یہ کہا گیا کہ اب اس آیت کے ذریعے پروردگار عالم نے انہیں مقام شفاعت عطا کیا. یعنی یہ وہ مقام تھا کہ جو ان کے دل کی آرزو تھی، اور اس مقام سے وہ راضی ہو گئے کہ چونکہ انہیں مقام محمود، مقام شفاعت پر پہنچا دیا گیا. اور یہ ان کے شفاعت کے قبول ہونے کی ایک بہت مستحکم دلیل ہے. آیت ایک حدیث میں
امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے باپ والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے چچا محمد حنفیہ سے، اور انہوں نے اپنے والد امیر المؤمنین سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں مقام شفاعت پر کھڑا ہو جاؤں گا اور گناہگاروں کی اس قدر شفاعت کروں گا کہ پروردگار عالم فرمائے گا ارضی تو یا محمد، اے محمد کیا تم راضی ہو گئے؟ اور میں کہوں گا اس سوال کے جواب میں رضی تو یعنی میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ اور یہ وہ واقعی نہج ہے کہ جس پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کسی مادی یا کسی ایسی ضرورت کے لیے اپنے دل میں کوئی تمنا نہیں رکھے ہوئے تھے، وہ اتنے حریص تھے اپنی امت کے بارے میں کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی امت کا ایک ایک فرد بخشا جائے، ان کی امت کا ایک ایک فرد جو ہے وہ گمراہی میں سے اور ضلالت میں سے باہر آ جائے۔ اسی طرح سے ایک روایت امیر المؤمنین نے کی جانب سے آئی ہے کہ جب اہل کوفہ کی ایک جماعت کو انہوں نے مخاطب کیا کہ کیا تمہارا نظریہ، اچھا انہوں نے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا ان کو کہ کیا تمہارا نظریہ یہ ہے کہ فلاں آیت یعنی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ تو مولا کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ والی آیت تمہارے نزدیک سب سے اچھی آیت ہے جس میں انسان کو امید ہوتی ہے کہ ہاں اگر ہم گناہ بھی کر لیں گے تو ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم یہی سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، ہم اہل بیت کے نزدیک اس آیت سے بڑھ کر یہ والی آیت ہے سورۃ الضحیٰ کی، اور پھر باقاعدہ اس آیت کی تلاوت کی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی یہ وہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اتنا دے دیں گے، ہم تمہیں شفاعت کے مقام پر اتنا اختیار دے دیں گے کہ تم ہم سے خود پکار کر کہو گے کہ میں آپ سے راضی ہو گیا، پروردگار میں تم سے راضی ہو گیا۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس آیت کی فضیلت ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یقین جانے کہ ہم اگر واقعی اہل بیت کے صحیح ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی اپنے افعال کو، اپنے کاموں کو، اپنی زندگی کے مختلف گزرتے ہوئے لمحوں کو اس انداز میں گزاریں کہ جب وہ مقام شفاعت پر کھڑے ہوں تو خود ہمارا نام لے کر ہمیں پکاریں کہ پروردگار یہ میرا ہے، اسے جنت میں داخل۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی تھی احسان جتانے والی، دیکھیں اب اسی آیت کے بعد سے ہی وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جس میں پروردگار عالم نے باقاعدہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم کو احسان جتایا، یعنی اپنے نعمتوں کو یاد کروایا۔ جیسے الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا تو تمہیں پناہ دے دی؟ یعنی جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ اسی طرح سے اگلی آیت ووجدک ضالا فہدی، اور کیا ہم نے تمہیں یعنی کہ گمشدہ پایا تو کیا تمہیں ہدایت نہیں دی؟ اسی طرح پھر کہا ووجدک عائلا فاغنی، اور کیا ہم نے تمہیں تنگ دست پا کر تمہیں غنی نہیں کر دیا؟ اب یہ تینوں جملے وہ جملے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے باقاعدہ طور پر اپنی نعمات کو گنوایا اور کہا کہ کیا ہم نے تمہیں یہ نہیں دیا، کیا ہم نے تمہیں یہ نہیں دیا؟ اس پر علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پروردگار عالم ہر نعمت کا عطا کرنے والا ہے اور ہم ان نعمتوں کو وصول کرنے والے ہیں۔ جب پروردگار کہتا ہے کہ تم لوگوں پر احسان کرو، تم لوگوں پر احسان کرو، تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، تو اگر تم یہ نیکی کرو گے تو تم ان کو جتاؤ نہیں، اس لیے کہ دیکھیں ہر شے اور ہر نعمت اور ہر خیر من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق تو ہم نے احسان کیا، اللہ نے ہمیں دیا تو ہم نے اوروں کو دیا، تو ہمیں زیبا نہیں ہے کہ ہم دوسروں پہ احسان جتائیں، لیکن پروردگار عالم کے لیے قطعاً زیبا ہے، اور بالکل وہ اس بات کا حق رکھتا ہے اور اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ دیکھو یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی اگر تم مجھے نہیں مان رہے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ صحیح۔ لیکن عموماً
ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں احسان فراموشی بہت زیادہ ہے. یعنی جب کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو جس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے وہ اس کا احسان مند نہیں بنتا اور مختلف بہانے اور ہیلے ڈھونڈتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ یہ نہ کرتے, اور اگر کیا تو کیا کیا, خدا تو کہتا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرو, انہوں نے ہمارے ساتھ مدد کر لی تو کیا کر لی. تو یہ وہ جملے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان آزردہ خاطر ہوتا ہے اور مایوس ہوتا ہے کہ دیکھیں میں نے تو اتنا اچھا کام کیا اور فلاں نے مجھے اس قسم کے مطلب میرے بارے میں رائے دی. تو اب یہاں پر ظاہر ہے اگر ہم واقعی اہل بیت کی چاہنے والے ہیں تو ہم اسی روش کو اپنائیں گے کہ جس طرح سے انہوں نے کبھی احسان کر کے کبھی نہیں دکھایا, کبھی نہیں جتایا, اور بلکہ یہی کہا کہ ہم تو تم سے نہ احسان مانگ رہے ہیں نہ تم سے شکریہ کے طالب ہیں. سورہ دہر میں وہ جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ جس میں اہل بیت کی جانب سے یہ بات آئی جب سائل نے کہا کہ یعنی وہ روٹیاں لیں تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تم سے شکریہ کے بھی طالب نہیں ہیں, ہم تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کام نہیں کیا, ہم نے تو خدا کی خاطر یہ کام کیا. ہم تو چاہتے تھے کہ اس کام سے خدا راضی ہو جائے, اور جب کسی شخص کا انجام یہ ہو, اس کا مطمع نظر یہ ہو کہ کسی بھی عمل سے اس کا خدا راضی ہو جائے, تو بندے راضی ہوں یا نہ ہوں, بندے اس کا شکریہ ادا کریں یا نہ کریں, بندے اس کے احسان مند ہوں یا نہ ہوں, وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے, وہ ہمیشہ اطمینان میں رہتا ہے. اور آپ یقین جانیے کہ ذیشان جوادی صاحب نے, میں ان کی ایک مجلس پڑھ رہی تھی اور مجھے بہت لطف آیا جب انہوں نے اس توجیہ کو ایک مثال کے ذریعے کہا کہ دیکھیں کریم شخص وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر مانگے دیتا ہے, سخی وہ ہوتا ہے جو جس سے مانگ لیا جائے تو وہ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو نہیں دیتا. اب امیر المومنین یا امام حسین کی جانب سے یہ روایت ہے کہ کریم شخص وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے. تو کریمیت ایک صفت ہے, مولا کہتے ہیں کریمیت ایک صفت ہے. اگر کوئی سائل آپ کے پاس نہ آتا تو کیا آپ اپنی صفت کو آشکار کر سکتے تھے؟ آپ کی صفت اسی وقت آشکار ہوگی جب کوئی سائل آپ کے دروازے پر آئے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس کے شکر گزار ہوں کہ وہ آیا تو آپ نے اپنی کریمیت کو دکھایا. اگر وہ نہ آتا, اگر کوئی آپ کے در پر نہ آتا, آپ کسی کو نہ دیتے, تو آپ کیسے بتا سکتے تھے کہ آپ کریم ہیں؟ یعنی سائل کا آنا اور سائل کو دینا آپ کے کریم ہونے کی صفت کو آشکار کرتا ہے. لہٰذا وہ شکریہ نہ کرے بلکہ آپ شکریہ ادا کریں کہ اگر آپ نہ آتے تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ میں کریم ہوں, خدا کو معلوم نہ ہوتا کہ میں کریم ہوں. لہٰذا یہاں تو فلسفہ بدل دیا مولا نے اور کہا کہ اب آپ شکریہ کے طالب رہیں, یعنی آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ اگر تم آج نہ آتے تو میں تمہیں عطا کر کے کریم کے صف میں شامل نہ ہو پاتا. یہاں پر یہ جو 3 جملے ہیں, یہ 3 جملے پیغمبر اکرم کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں. یعنی پہلا جملہ الم یجد کا یتیمن فآوا, کیا جب تم یتیم تھے یہ کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تمہیں پناہ نہیں دی؟ دیکھیں یہ وہ وقت ہے کہ جب پیغمبر اکرم کا بچپن کا دور ہے, اور آپ یقین جانیے کہ یہ کتنی یعنی بہت بڑے صبر کا مقام ہے کہ پیغمبر اکرم کے والد ان کے پیدا ہونے سے پہلے وفات کر گئے. یعنی نہ باپ نے اپنے بیٹے کی شکل دیکھی, نہ بیٹے نے اپنے باپ کا لمس محسوس کیا, اور باپ بھی کون کہ جو سردار الانبیاء کا والد. یعنی کتنی بڑی جو ہے وہ عظمت اور بلندی اور مقام اور مرتبہ اس ہستی کا ہوگا کہ جس کے صلب سے سردار الانبیاء کو آنا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ شخص اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکا. رسول اکرم پیدائشی طور پر یعنی جب پیدا ہوئے تو ان کے والد نہیں تھے, اور اس کے بعد جب 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ بھی چلی گئی, یعنی ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور اس وقت ان کے دادا یعنی جب پیدا ہوئے تھے جب ہی سے دادا کی کفالت میں تھے,
اسی لیے ہمارے یہاں شریعت میں اگر دادا زندہ ہوتا ہے تو وہ بچہ باپ کے مرنے کے بعد دادا کی کفالت میں ہوتا ہے. لیکن جب 6 سال کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو صرف 2 سال کے بعد، یعنی جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ پے در پے اتنی بڑی مصیبتیں، اتنے بڑے حادثات اگر کسی بچے کے ساتھ ہو جائیں اور وہ بھی اتنی کم سنی اور کم عمری میں، تو مجھے بتائیں کہ کس طرح وہ شخص اپنے آپ کو کھڑا کرے اور کس طرح کردار کی اتنی بلندی پر پہنچ جائے کہ اس کو سردار الانبیاء کا خطاب ملے، وہ افضل الانبیاء. کہ جب ان کے دادا کا انتقال ہونے لگا تو ان کے دادا جناب عبد المطلب نے ان کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کی پناہ میں دیا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جناب ابو طالب کی جو سرپرستی رہی ہے وہ اس وقت تک رہی جب تک کہ وہ جوان نہیں ہو گئے اور ان کو نبوت نہیں مل گئی، اور وہ تمام سختیاں جو مکے کے دور میں رسول اکرم نے برداشت کی ہیں وہ سب جناب ابو طالب کی ہمراہی میں انجام دی. اور جناب ابو طالب کا سایہ اتنا محفوظ اور اتنا قد آور سایہ تھا، اتنا محفوظ پناہ گاہ تھی کہ مکے کے اندر جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے کوئی شخص بھی رسول اکرم کا بال بیکا نہ کر سکا. اگر زندگی کے اس دور میں کوئی بھی رشتہ دار جو بھی کسی ایسے بچے کی اتنی زبردست طریقے سے حفاظت کرے اور ان کو پناہ دے اور جو بھی ان کا مقصد اور ان کا مقصد حیات تھا اس کو پروان چڑھائے اور ایک مکمل ذات کے طور پر رسول اکرم عرب کے معاشرے میں ابھرے، تو کیا یہ پناہ اس قابل نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس کو اپنی پناہ کے طور پر گردانے؟ یعنی پروردگار عالم نے جو یہ کہا کہ کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 6 سال کی رفاقت ان کی والدہ کی، وہ 8 سال کی رفاقت ان کے دادا کی، اور اس کے بعد پوری رفاقت جناب ابو طالب کی، یہ وہ پناہ گاہیں ہیں جو رسول اکرم کو اللہ کی جانب سے میسر ہوئی. یعنی اللہ نے وسیلہ بنایا جناب ابو طالب کو کہ وہ ان کی پناہ میں رہیں اور ایک عظیم کام کے لیے یعنی ایک عظیم کام جس کے لیے پروردگار عالم نے انہیں چنا تھا اس کام کا آغاز. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس معاشرے میں، یعنی اس اسلامی معاشرے میں اب تک یہ موضوع گفتگو بحث ہے کہ جناب ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. یعنی افسوس کا مقام ہے. اور مسلمانوں کی واقعی ایک کیا کہتے ہیں نا کہ ستم ظریفی ہے، کمقلی کہیں آپ، کہ اس طریقے سے اتنے بڑے محسن کو بجائے اس کے کہ ان کے احسانات کو یاد کیا جاتا، ان کے ایمان پر ہی جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا ہے اور ان کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو تولا جا رہا ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے. اور یہ آیت خود جناب ابو طالب کی شان میں بھی اتری ہے کہ پناہ جو اللہ نے اپنے لیے کہی کہ ہم نے تمہیں پناہ دی، اور اگر خدا کا کوئی کام کوئی شخص کر دے تو واقعی اس شخص کا مرتبہ کیا ہوگا جس کا کام اتنا مخلص ہو کہ خدا اس کے کام کو اپنا کام کہہ کر پکارے. اور یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ خدا ان سے راضی ہے. آپ ان کے ایمان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ آپ ان کے ایمان کو کیا پوچھیں گے کہ جب ان کے کام کو پروردگار عالم اپنا کام کہہ کر مخاطب کرے؟ اب اس سے بڑھ کر کوئی اور بات کہی نہیں جا سکتی ہے کردار ابو طالب کے بارے میں. اور یقین جانے اس کے اندر جناب ابو طالب کا جو کردار رہا، تو بعد وفات جناب ابو طالب پیغمبر اکرم اتنا یاد کرتے تھے انہیں کہ جب ایک دفعہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور قحط آیا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا کسی کو یاد ہے وہ اشعار جو میرے چچا نے اس وقت کہے کہ جب مکہ میں قحط آیا تھا اور وہ مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے میدان میں آئے تھے اور میرے چہرے کو پکڑ کر بلند کیا تھا اور پروردگار عالم سے دعا کی تھی کہ پروردگار اس خوبصورت چہرے والے کا تجھے واسطہ تو بارش نازل کر دے. اور وہ جو ایک طویل عرصے سے قحط تھا مکے میں،
وہ ٹوٹا اور اتنی بارش ہوئی کہ باقاعدہ سیلاب کی مانند مکہ میں جو ہے وہ پانی بھر گیا. تو یہ قدر و قیمت ظاہر بات ہے رسول اکرم ہی جانتے تھے. اسی طرح سے جو اگلی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں گمشدہ پا کر تمہاری رہنمائی نہیں کی. یعنی اب یہاں پر نا علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں گمراہ پا کر تمہاری ہدایت نہیں کی. تو یہاں پر ہمارے یہاں اس چیز میں اختلاف ہے، اس لیے کہ گمراہی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. جن ذوات مقدسہ پر انما یرید اللہ کی آیت اتری ہو، آیت طہارت، آیت تطہیر اتری ہو، ان کے لیے زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں وہ دین سے دور ہوں یا اللہ سے دور ہوں. یعنی گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے دور ہو جانا، اس کلمہ توحید کے قلعے سے باہر نکل جانا. لیکن یہاں پر ہمارے علماء تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جس کے لیے جیسے مثال کے طور پر 40 سال رسول اکرم اسی معاشرے میں تھے، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو اس وقت کائنات کا سب سے بڑا رسول بن کر ابھرے گا. یعنی انہی کے درمیان موجود تھے لیکن لوگوں کے سامنے گمشدہ تھے، لوگوں کے سامنے غائب تھے. یا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے جب تمہیں گمشدہ دیکھا، یعنی عرب کے معاشرے میں، تو کیا تمام لوگوں کی توجہ تمہاری طرف نہیں کروائی. یہ ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو گمشدہ ہونا ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا. یعنی نزول وحی سے پہلے جب تمہارے پاس یہ نعمت نہیں آئی تھی اور تم بظاہر اس سے گمشدہ تھے، اس نعمت سے گمشدہ تھے، تو کیا ہم نے تمہیں گمشدہ دیکھ کر تمہاری رہنمائی نہیں کی. یہ بات اس طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ واقعی وہی وہ لطف الہی ہے کہ جب وہ انسان کے قلب پر اترتا ہے اس وقت وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کھڑا ہو جائے. یہاں ایک سوال ہے میرا. جی یہ اسی آیت کی متن میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب وحی کا سلسلہ 15 دن کے لیے بند ہو گیا تو اس کے لیے بول رہے ہیں کہ گمشدہ نہیں، یہ اس وقت بول رہے ہیں کہ جب ابھی اقرا سے بھی پہلے کا دور، اچھا جب پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اس سے پہلے کا دور. یعنی یہ وہ دور ہے جو 40 سالہ دور جو رسول اکرم کا ہے جوانی کا، جو 40 سال جو کہتے ہیں کہ وہ خاموش رہے اور اللہ کے حکم کے مطابق جب اللہ کا حکم آیا اور پھر اس کے بعد وحی کا آغاز ہوا. تو اس سے پہلے جب تک ابھی پہلی وحی بھی نازل نہیں ہوئی ہے اس وقت تک جو ہے وہ ایک ایسی ہی مانند تھے جیسے کوئی گمشدہ چیز. یعنی کہ انسانیت کو ہدایت کی ضرورت ہے. انسانیت کے لیے ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو اس کی گمشدہ چیز ہے. جیسے ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ الحکمت غالۃ المؤمن، کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں بھی تمہیں ملے تم اسے لے لو. یعنی انسان کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ ہدایت کو حاصل کر کے خدا کے قرب کو حاصل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا ہی کی جانب سے آیا ہے اور اسے خدا ہی کی جانب واپس پلٹنا ہے. یہ دنیا ایک سرائے ہے، جس طرح سے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ خود بتا رہا ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے، اللہ کی طرف سے آئے، ہم اللہ کے لیے ہیں اور واپس بھی ہاں. یعنی یہ جو پلٹنا ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ ہمارا مسکن دنیا نہیں ہے، ہمارا مسکن عرش الہی ہے، ہمارا مسکن آسمان ہے، آسمانوں کے مرتبے. ہم وہاں سے آئے تھے اور اب ہمیں پلٹ کر وہاں جانا ہے. انسان اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے. پلٹنے کا لفظ اس وقت استعمال کرتا ہے کہ جہاں وہ کہیں سے آیا ہو اور ایک جگہ پر آ کے ٹھہرا ہو اور اب اسے واپس پلٹ کر اپنے مقام پر جانا ہو. تو اس میں ہمارے یہاں
علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں گمشدہ اور نہ پہچانا جانا دیکھا تو ہم نے تمہیں اس منزل پر پہنچایا کہ اب تاکہ تمہیں سب لوگ پہچان لیں، تاکہ تمہیں ہدایت کے لیے ایک ایسے مقام پر ہم تمہیں پہنچا دیں تاکہ دنیا تمہاری طرف ہدایت کی طرف کے لیے دیکھے۔ صحیح۔ اور اب سب سے آخری آیت جو اس خیال سے اس پروگرام کے لیے کافی ہوگا جی وہ یہ، نہیں، اس پروگرام کا وقت ہم اب ختم ہو رہا ہے، اس کو ہم اگلے پروگرام میں شامل کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی تم کو تنگ دست دیکھ کے غنی کر دیا، یہاں سے پھر ہم نیا پروگرام میں لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے پھر اتنا ہی ہوا کہ جی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تمہیں ہدایت دی، ہم نے تمہیں اس ہدایت سے سرفراز کیا کہ جس کو پانے کے بعد تم اس قابل ہو کہ کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے ایک سراج منیر کی حیثیت بنو، ایک چمکتے ہوئے یعنی چراغ کی مانند رہو، اور ایک ہدایت کے منبع کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش ہو۔ تو یہ بہت بڑا لطف و کرم ہے پروردگار عالم کا جو اس نے اپنے حبیب کے اوپر نازل کیا۔ بہت ہی خوبصورت انداز بیان، روکنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو اور مزید آپ سے سنیں، جانیں۔ اور ناظرین، پیام قرآن میں سورہ ضحیٰ کی 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں آیت کی تفسیر آج ہم نے کی ہے، اور میں بہت مشکور ہوں محترمہ سیما زیدی صاحبہ کی کہ انہوں نے بہت بہترین انداز میں ہمیں بتایا۔ انشاءاللہ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنی 12ویں نشست کے اندر ہم اس کو مزید آگے کریں گے۔ تب تک کے لیے بدول زہرا کو قائم ٹی وی سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے، سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے، ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان